شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے یہ اولاد سے متعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کا امام اور لیڈر بنا۔ تو یہی ہمارا موضوع ہے اور اسی کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن میں بھی بے شمار آیات ہیں جن میں اہل اور اولاد کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہدایات دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ پھر کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں؟ تو قرآن سے ہمیں سب سے پہلی چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ ازواج بھی اللہ نے بنائے، جوڑے بھی اللہ نے بنائے، اور اسی کے اندر ایک اہم چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ اولاد جو نکاح کے بعد ہوتی ہے اور اپنی بیویوں سے ہوتی ہے وہی جائز اولاد ہے، اور نسب کی اہمیت اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے کہ بیٹے اور پھر پوتے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ خاندان کی صورت میں انسانوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ وجود میں آئے۔ تو شکر بھی اللہ کا، احسان مندی بھی اللہ کی، اور اسی سے اور ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اولاد اللہ کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ جب اس نے ہمیں دی ہے تو ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کو ہمیں کیسے رکھنا ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری آیت جو منتخب کی ہے میں نے سورہ شورى کی، آیت نمبر 49 اور 50 ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹیاں اور بیٹے بھی اللہ ہی دیتا ہے اور یہ تقسیم اس کی اپنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک اللہ ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکیاں اور لڑکے ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جو تقسیم اللہ کرتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے یا بیٹے دیتا ہے، یا بیٹیاں بیٹے دونوں دیتا ہے، یا خدا نہ خواستہ کسی کو نہیں دیتا، تو طلب ضرور کریں۔ بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے ضرور مانگیں، بیٹے ہیں بیٹی نہیں ہے ضرور مانگیں۔ مانگنے پہ وہ دیتا بھی ہے اور مانگنے پہ وہ خوش بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی رضا پہ راضی رہنا، شکوہ نہ کرنا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پورا علاج کرائیں، سب کچھ کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی نہیں ہوتی تو پھر اس کی مشیت پہ راضی رہنا، اور اس پہ کسی کو مطعون نہ کرنا کہ اگر اولاد نہیں ہے تو کسی کو اس پہ مطعون نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر آج انسان نے کچھ جدید طریقے دریافت کر بھی لیے ہیں، IVF کے ذریعے چوز کر سکتے ہیں کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، اختیار اسی کا ہے، وہ بادشاہ مطلق ہے۔ اور لیکن ہمارا جو رویہ، جاہلانہ رویہ ہے، یہ صرف آج کا رویہ نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے کفار کا رویہ بھی یہی ہوتے ہیں۔ لیکن آج کی دنیا کیا واقعی ترقی یافتہ ہے؟ میں آپ کو مہذب کہتی ہے، کیا یہ مہذب ہے؟ یہاں پہ جو قتل اولاد کی شرح ہے، اگر پتہ چل گیا کہ بیٹی ہے اور اس بیٹی کو ابارٹ کرانے کی شرح دنیا میں ہائیسٹ، انڈیا اور چائنا میں سب سے زیادہ ہے، اور پاکستان میں ممالک کے اندر شامل ہے جہاں کے بیٹی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس کی جو ریشو پاکستان کے اندر آ رہی ہے، 1000 میں سے 29 ابارشنز ہو رہی ہیں، کوئی بیٹی کے نام پہ بھی اور کوئی بیٹی کے علاوہ بھی، اور یہ نہیں آپ دیکھیں کہ 2.9% شرح قتل ہے اولاد کی، اور اس میں سے زیادہ تر بیٹی ہیں۔ تو کتنی بڑی یعنی یہ بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کلمہ گو ہیں اور ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، اور ہماری حالت کیا ہے؟ پیدا ہونے پہ جو رویہ ان کا تھا، آج ہم بچی کو پیدا ہی ہونے نہیں دیتے، اور قتل اولاد بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، اور اگر بچی پیدا ہو بھی جاتی ہے بے شمار مثالیں ہیں۔ تو قتل اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت آیات ہیں، لیکن جو خاص طور پہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں، سورۃ بنی اسرائیل، سورہ انعام، ان دو صورتوں کے اندر براہ راست اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ تو اولاد کو رزق کے لیے قتل کرنا یا اس لیے قتل کرنا کہ بیٹی آنے والی ہے اسے کیسے برداشت کریں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت، نادانی کی بنا پر قتل کیا، سخت خسارے میں ہوں گے یہ لوگ۔ اور پھر جو سورہ آل عمران کے اندر آیت آتی ہے، دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار مجھے اپنی قدرت سے نیک اولاد عطا فرما، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، نیک اولاد عطا فرما کہ تو ہی دعا سننے والا ہے۔ کہ انبیاء دعا تو مانگ رہے ہیں اولاد کے لیے، لیکن کیسی اولاد مانگ رہے ہیں؟ آل یعقوب کے وارث ہو، اور انبیاء کی وراثت
علم ہے، انبیاء کی وراثت دین ہے، تو وہ اب وارث مانگ رہے ہیں دین کا اور اس علم کا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور مانگ رہے ہیں ذریۃ طیبۃ، نیک اولاد۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمنا کریں اللہ سے، اولاد ضرور مانگیں، لیکن ساتھ اللہ سے یہ بھی مانگیں کہ اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اللہ محروم نہیں کرتا، ہم اللہ سے مانگ کے دیکھیں۔ اولاد کے بارے میں جو سب سے زیادہ دعا ہمیں ملتی ہے، سب سے زیادہ آیات ملتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اپنی اولاد کو کسی قدم پہ نہیں بھولے، اور ہمارے لیے رول ماڈل ہے اولاد کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں دیکھیں کہ اولاد امام بننے کی اہل کب ہوگی، یعنی اولاد امام بننے کی اہل کب ہوگی؟ جب آپ کے ورثے پہ چلے گی، جب جو کچھ آپ کا راستہ اور طریقہ ہے، نیک راستہ جو آپ نے اختیار کیا ہے، وہ راستہ اختیار کرے گی، امام بنے گی۔ اور تب تو اصل اولاد کون سی ہوگی؟ یعنی ایک نبی تک کو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ یہ آپ کے اہل خانہ میں سے نہیں ہے، اصل اولاد وہ ہوگی جو جنت تک ساتھ ہوگی۔ اور نبی کی وارث ایسی اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو نیک لوگوں کو نیک اولاد کی تمنا کرنی چاہیے اور نیک اولاد کی نیکی کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ اور اس کے بعد کرتے ہیں کہ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ربنا وجعلنا مسلمین لک اور ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری نسل سے، ہماری اولاد میں سے ایسی امت اٹھا جو تیری مسلم ہو۔ تو یعنی کتنا براڈ ویژن ہمیں دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اولاد کی تمنا ہی نہیں ہے صرف، اولاد کی اولاد اور اس کی اولاد، یعنی جتنی نسلیں آگے آنے والی ہیں ان ساری نسلوں میں بھلائی اور خیر رکھ دے اور ان سب کو اپنا فرما بردار بنا۔ یہ انتہائی درجے کی دعا ہے، ایک مثال ہے۔ اتنی فکر مندی مطلوب ہے کہ ہماری اولاد اور آگے اس کی اولاد بھی کیسی ہوگی، وہ کیا کرے گی، اس کے لیے بھی دعا کی جائے۔ کیا ہم اپنی اولاد کے لیے بھی اتنی دل سوزی سے دعا کرتے ہیں جتنی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں اپنی اولاد اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے؟ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں یہ دعا ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد اور میری دعا کو قبول فرما۔ ہر موقع پر اولاد کے لیے دعا ہے۔ ہمیں کتنی فکر ہے کہ ہمارے بچوں میں کتنے نماز کے پابند ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کبھی ایسا ہوگا کہ بچہ اسکول نہ جائے اور باپ ہلکے سے آرام سے اسے کہہ دیں کہ اٹھو اسکول جاؤ، اور نہ جائیں تو خود اٹھ کے چلے جائیں اور بچے سوتے رہ جائیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ باپ تھپڑ لگائیں گے اور اٹھا کے انہیں اسکول بھیجیں گے، کیونکہ دنیا کے فوائد ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ اگر ہمارے بچے ہمارے ساتھ مسجد نہیں جا رہے، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے، ہمارے بچے ہمارے فالوور نہیں ہیں، تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر موقع پر اولاد کے لیے دعا، ہر موقع پر اولاد کے لیے فکر کریں۔ مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ رہے ہیں تو دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کو رزق بھی دے اور لوگوں کے دل ادھر مائل کر دے، نماز کے لیے دعا، تعلق باللہ کے لیے دعا۔ تو یہ ساری فکریں ہمیں ہونی چاہیے، اور صرف اتنی نہیں ہے، جب ان کے آخری وقت آ رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب نے، دونوں نے اپنی اولاد کو یہی نصیحت کی تھی کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے اسلام پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ آخری وقت بھی اولاد کو یہی نصیحت کہ اللہ کے فرما بردار رہنا۔ ہمیں مرتے وقت یہ سوچ تو ضرور ہوتی ہے کہ ہائے ہمارے بعد اولاد کا کیا ہوگا، لیکن یہ فکر کتنے لوگوں کی ہوتی ہے کہ جب بچے مر جائیں گے تو ان کے ساتھ آخرت میں کیا سلوک ہوگا، کہ بچے جب اللہ کے پاس جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ آج ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، بچوں کی کیفیات کیا ہیں، آج کا معاشرتی انتشار، جرائم کا بڑھنا، اخلاقیات کی حالت اظہار، یہ ساری، تو اس سب کی جوابدہی اللہ کے حضور ہم کیسے کریں گے، اور ہم نے اپنے بچوں کی کتنی تربیت کی ہے، اور وہ جا کے اللہ کے حضور کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ہمیں فرماتے ہیں، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ، کس آگ سے؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس میں کوئی الگ سے ایندھن نہیں ڈالا جائے گا، اور جو اللہ حکم دے گا وہ کریں گے۔ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خالہ کو بچانے کی فکر ہمیں کرنی ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور تو پھر ہم بہت خسارے میں رہیں گے۔ قرآن کے اندر جو چیز سب سے زیادہ اولاد کے بارے میں آئی ہے، جو بہت زیادہ آیات آئی ہیں، تو کچھ آیات آپ کے سامنے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے مال اور اولاد حقیقت میں آزمائش ہیں،
اور اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت سارا اجر ہے۔ اور سورہ سبا کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے اور یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہوں، بلکہ اللہ کے قریب کون سی چیز کرے گی؟ جو ایمان ہوگا، اور ان کے لیے پھر دوہری جزا ہوگی اور بلند و بالا عمارتیں ہوں گی۔ اور سورہ تغابن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مال اور اولاد تو ایک آزمائش ہیں اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ تو مال اور اولاد آزمائش ہے اور خسارے کا باعث ہو سکتی ہے، کیوں کہ ان کے اندر فطری کشش ہے اور انسان کے اندر ان کے اندر مگن ہو کر اللہ کو اور آخرت کو بھول جاتا ہے اور ان کی خاطر بہت سارے غلط کام کرتا ہے، حلال اور حرام کی فکر نہیں کرتا، ساری زندگی کھپا دیتا ہے اس اولاد کے پیچھے۔ ہمارے لیے آزمائش بھی ہے اور اولاد ہمارے لیے دنیا اور آخرت کمانے کی ذریعہ بھی ہے۔ سورہ کہف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد محض دنیوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے اور اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہیں سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ تو نیکیاں کہاں سے کمانی ہیں؟ بھئی نیکیاں بھی تو اسی مال اور اولاد سے کمانی ہیں کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، لیکن یہ دنیا کی زندگی کی ضرورت ہے اور یہ دنیا کی زندگی میں امتحان بھی ہے اور آخرت بھی ہم نے انہی سے کمانی ہے۔ اس امتحان میں کیسے پورا اترنا ہے کہ مال کا درست استعمال کریں، مال کو صحیح جگہ سے کمائیں، حلال کمائیں اور درست جگہ پہ خرچ کریں۔ اور اولاد کیسے ہوگی ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ؟ کہ اولاد کی درست تربیت کریں، ہم معاشرے کو بہترین فرد دیں، لڑکا ہے تو بہترین بیٹا بنے، بہترین شوہر بنے اور معاشرے کا بہترین کارکن بنے، اسی طرح بہترین بیٹی، بیوی، بہترین ماں، اور بہترین ماں ہوگی تو بہترین معاشرہ ہوگا۔ تو اس اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، بڑھاپے کا سہارا بنائیں۔ لیکن یہ کہ ہم قرآن پڑھنے والے اگر ہوں گے تو ہم اپنی اولاد کی تربیت قرآن کی روشنی میں اور نفسیات کے جو اصول، تو انشاءاللہ بہترین انسانی نسل جو ہے پروان چڑھے گی اور بہترین معاشرہ۔ تو اگر یہ ہم تربیت کریں گے تو یہ اولاد اور اس مال کو صحیح کما کے صحیح خرچ کریں گے تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، اور یہ اولاد اس کو حلال کھلائیں، حلال کھلائیں گے تو انشاءاللہ یہ نیک ہوگی۔ اور نیک اولاد کی اعلیٰ مثال بھی ہمیں قرآن کے اندر ملتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئیڈیل ہے کہ اولاد اتنی فرما بردار ہو، اور یہ کیسے ہوگی؟ جب ہم خود اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ اولاد ہمارے اندر تعلق باللہ دیکھے گی تو از خود اس کے اندر انشاءاللہ تعلق باللہ پیدا ہوگا، اور مائیں اگر اولاد پہ وقت لگائیں گی، اس کو قرآن اور اس کو اپنی دین کی تعلیم دیں گی اور خود رول ماڈل بنیں گی، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ مال اور اولاد کے اندر گم ہو جانا اور اللہ کو بھول جانا یہ شرک کی ایک علامت ہے۔ تو یہ مال اور اولاد آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر ان کے اندر صالحیت نہیں ہے۔ اور کریں کیا؟ حکم کیا دیا ہے؟ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو، خود بھی اس کے پابند رہو، اور ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں اور انجام کی بھلائی تقوی کے لیے ہے کہ مادیت سے آخرت کی طرف پلٹیں، دوسروں کے مال اور اولاد کو دیکھ کر حسرتیں نہ پالیں، تقوی ہی کام آئے گا، اور اہل خانہ کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیں، انہیں پرہیزگار انسان بنانے کی طرف متوجہ کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تقوی والوں کے لیے ہی بہترین عاقبت ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھی تقوی والوں سے ہی بنتی ہے، بہترین معاشرہ بھی تقوی والوں سے ہی بنتا ہے، تو عاقبت بھی ان کے لیے اور دنیا بھی ان کے لیے ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہمیں یہ ہدایت ہے کہ دنیا کے مال و متاع کو نہ دیکھیں، بلکہ نیک لوگوں کو آئیڈیل بنائیں اور ان کی طرح بننے کی کوشش کریں۔ اور پھر سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے اولاد کے لیے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہمیں بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ مومن کو اولاد کے لیے ایک آئیڈیل دے دیتی ہے کہ اس کا گول کیا ہے، اس کا کیا ٹارگٹ کیا ہے، کہ اس نے اپنی اولاد کو کیا بنانا ہے۔ تو اس نے لیڈر بنانا ہے، اور لیڈر کس کا بنانا ہے؟ متقین کا، یعنی امام بنانا ہے، دنیا کا لیڈر بنانا ہے، کہ اولاد کو اس قابل بنائیں کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے، وہ دنیا کے اندر خیر کے نظام کو لے کے آئے، وہ دنیا کو خیر کا پیغام دے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، آج دنیا کو ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے۔ کہاں سے آئیں گے یہ لیڈر؟ اس کا کارخانہ کون سا ہے؟ اس کا کارخانہ گھر ہے، خاندان ہے، جو اللہ نے تقسیم کی ہے کہ عورت گھر کے اندر رہے اور اس کارخانے سے پیدا ہونے والی نسل اعلیٰ ترین نسل بنا کے نکالے۔ اگر اولاد زیادہ نیک ہوگی تو والدین کا درجہ بڑھا کے اولاد کے قریب لے جائے گا، والدین زیادہ نیک ہوں گے تو اولاد کا درجہ بڑھا کے والدین کے قریب لے جائے گا، لیکن ان کو جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں اکٹھا کرے، ہمیشہ اکٹھا رکھے، اور
نہ وہاں کی جدائیاں دے کہ کوئی دوزخ میں چلا جائے اور کوئی جنت میں، اور نہ یہاں پہ اولاد کی طرف سے دکھ دے۔ آج اگر ہم اولاد کو وقت دیں گے تو کل یہ اولاد انشاءاللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گی، ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنے گی، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بھی بنے گی، اور جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں جنتوں میں اکٹھا کرے، ہمیشہ اکٹھا رکھے، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بھی بنے گی اور جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنی اولاد کو متقین کا امام بنا سکیں۔